الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اج سکھ متران دی اندھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے اج سکھ متران دی اندھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو وچ شوق چنگیری ہے لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جڑیا مکھ چن بدل شاشانی متے چمک نلا تمرانی مکھ چن بدل شاشانی متے چمک نلا تمرانی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور کین مد بھریاں سکھ متران دی اندھیری کیوں دلڑی اداس گنیری سبحان اللہ ما جمل کا ما سنکا ما اکمل کا سبحان اللہ ما جمل کا ما سنکا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جانیا اج سکھ متراں
بندھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لولوں وچ شوق چنگے اجنے نالایا کیوں جھڑیاں۔ اللہ جل مجدہ کریم کی حمد ثنا حضور رحمت عالم تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ رمضان مبارک پورے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ ہے اور بخشش کا سامان ہے۔ اس کے اندر رمضان مبارک ہماری قلبی اور ذہنی سکون کا سبب ہے۔ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اس لیے بیداری کے ساتھ اسے گزارنا چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے آج اس موضوع میں یہی موضوع رہے گا، رمضان اور تعلق بالقرآن۔ رمضان المبارک کا اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن کو جو کچھ ملا ہے اسی رمضان مبارک کے سبب سے ملا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے دوسرے بارے میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العزت کی ذات نے رمضان مبارک کا تعارف کروایا کہ رمضان ہے کیا؟ فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ فرمایا ھدی للناس، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت کا سامان ہے۔ تو رمضان اتنی بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں تمام کتابوں کی سردار کتاب قرآن مجید بھی نازل کیا گیا، اس لیے دونوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے امت میں۔ جب بھی رمضان آئے امت کو چاہیے وہ قرآن کریم سے جڑ جائے۔ پہلے بھی زندگی بھر قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہو، بھرپور ہو، لیکن اس قوم کا کیا بنے گا جو رمضان میں بھی قرآن سے نہ جڑ سکے اور قرآن کو اسی طرح بس سطحی سوچ کے مطابق رکھے کہ بس صرف سن لیا، کہیں سے فاتحہ سن لی یا قرآن شریف پڑھ لیے، ایسا نہیں، بلکہ قرآن کریم کے ساتھ کم از کم رمضان میں بھرپور تعلق ہونا چاہیے۔ رمضان کی بے شمار برکات، روزے کی بے شمار برکات، روزہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، نماز بھی سبحان اللہ اس کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، حج بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن روزے کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حدیث مبارکہ میں ہر چیز کا بتایا کہ اس کا اجر میرے پاس اتنا ہے، نماز پڑھو گے اتنا اجر ہے اور حج کرو گے یہ اجر ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی ذات نے روزے کے متعلق ارشاد فرمایا تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ گویا کہ دوسرے معنوں میں روزہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت کے تعلق کو استوار کرنے کے ذریعہ ہے، اور جسے اللہ رب العزت کی ذات محبوب بنا لے، اور جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنے محبت کے تعلق کو استوار کر لے اور شان اس اور مقام محبوبیت پر فائز ہو جائے تو اس کا کیا کہنا۔ بندہ مقام محبوبیت پر فائز ہو سکتا ہے روزے کے سبب سے،
اللہ کی ذات کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو روزہ اور رمضان اسی لیے ہے، اللہ کی ذات نے روزے دار کی شان کو بیان فرمایا، اور بروز قیامت اس کی عظمت اور اس کا پروٹوکول بڑے شانوں کے ساتھ ہوگا۔ دوست حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن سے خوش نصیب جنتی جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کریم کی ذات کو راضی کیا ہوگا، جن سے اللہ راضی ہوگا۔ 8 دروازے ہوں گے اور اللہ رب کی ذات ان دروازوں سے ان بندوں کو داخل فرمائے گا، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، فرمایا منہا باب، ان میں سے ایک دروازہ فرمایا ہے یسمى الریان لا يدخل الا الصائمون، یہ جو روزے دار ہے یہ صرف بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر رہا، بلکہ اپنے لیے بہت بڑے اعزاز اور اکرام کا جناب ذریعہ اور سبب بنا رہا ہے۔ جب یہ بروز قیامت کائنات کے سامنے کھڑا ہوگا اور ساری کائنات کے لوگ ہوں گے، اور پورے میدان معاشر میں پھر آواز آئے گی کہ روزے دار کہاں ہے، صائم کہاں ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کی محبت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اور اس نے صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ اپنے سارے وجود کا روزہ رکھا، ہر چیز پر قید لگائی کہ یہ چیز یہ روزے کے منافی ہے، یہ چیز وہ ہے جس سے میرا رب ناراض ہوگا۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب یہ بندہ اپنی زندگی کے ایام گزار کر میدان محشر میں کھڑا ہوا ہے تو وہاں سے آواز بلند ہو گئی ہے کہ صائم کہاں ہے، روزے دار کہاں ہے۔ اور جب روزے دار کو سامنے لایا جائے گا تو اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گا یہ تو باب ریان ہے، یہ دروازہ ایک خاص دروازہ ہے، روزے دار کے لیے خاص دروازہ ہے، یہ اس کا پروٹوکول ہے، یہ اس کی عظمت اور شان ہے روزے دار کی، کہ تو نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو دنیا میں برداشت کیا، دیکھ میں نے تیری لیے کیسا پروٹوکول رکھا ہے۔ تو فرمایا اس روزے دار کو اس ایک خاص دروازے سے، جنت کا دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے داخل کرایا جائے گا اور زمانے کو دکھایا جائے گا یہ ہے جس نے میرے لیے روزہ رکھا تھا۔ روزے دار کی جتنا پروٹوکول ہے، ہاں آخرت میں سارا زمانہ ہوگا اور ان کے ساتھ جناب بھی کھڑا ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک حدیث جس میں 3 باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ذکر فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھا، رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العزت کی ذات اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان کے روزے رکھنے والے کے لیے جناب خوشخبری ہے۔ پھر اگلا جملہ حضور کی ذات نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک روزے دار ہے جو روزہ رکھتا ہے، دوسرا ہے جو قیام کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھا اور رات کو پھر قیام کے لیے تراویح میں کھڑا ہو گیا، جس نے یہ کیا اور قیام کیا اللہ رب العزت کی ذات اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے رمضان مبارک کے اندر رکھی ہوئی برکات کو بیان فرمایا، اور ایک اور جگہ فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس شخص نے اس ماہ مقدس کی وہ عظیم اور برکتوں سے بھری ہوئی رات لیلۃ القدر میں قیام کیا، اللہ رب العزت کی ذات اس کے سبب سے بھی بندے کی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 3 خوشخبریاں متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھے، بخشش کے ساتھ اپنا دامن بھر جائے، اور نماز تراویح پابندی کے ساتھ محبت کے ساتھ قرآن کی محبت میں اللہ اس کے رسول کی محبت میں آ کر کھڑا ہو جائے، بخشش کا پروانہ لے جائے۔ اور پھر جب لیلۃ القدر آئے بیداری کے ساتھ اور اللہ عزت کی ذات کی محبت میں دوڑتا ہوا چلا ہے اور آگے قیام کے لیے کھڑا ہو جائے، ساری رات عبادت میں گزارے اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ عزت کی ذات اس وقت بھی جب بندہ وہ رات گزار کر گھر کو لوٹتا ہے بخشش کا پروانہ ہاتھ میں لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ ساری رمضان مبارک کی برکات، اس لیے اس میں بھرپور بیداری کے ساتھ رہنا ہے، اپنا شغول بنانا ہے،
کہ میرا یہ پورے دن کا شیڈول ہوگا کہ میں نے اس وقت روزہ رکھنا ہے اور روزے سے پہلے سحری میں اٹھ کر نماز تہجد کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر روزہ ہے، نماز ہے اور تلاوت کلام الہی ہے، اور نیند کم سے کم لینی ہے میں نے، باقی مشاغل تھوڑے کم کر دینے ہیں زندگی کے، کیونکہ 11 مہینے پورے کیے تو سارے مشاغل ہمارے ہوتے رہے۔ یہ عظیم الشان برکت مہینہ ہمارے درمیان آ گیا ہے، یا تو کوئی شیڈول ہونا چاہیے ہے، کوئی مہمان آتا ہے کس طرح ہمارا شیڈول ہوتا ہے اس کے آنے کا، اس کو بٹھانے کا، اس کے لیے تیاری، اس کے لیے کھانے، کیسا پروٹوکول ہوتا ہے۔ رمضان مبارک آ گیا، اب بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمارا شیڈول ہونا چاہیے، ہماری چیزیں بدلنی چاہیے کہ جناب یہ میری تلاوت کا وقت ہے، بس باقی سارے کام بعد میں ہوں گے، یہ صرف اللہ کا کلام میرے سامنے ہوگا، اس کی زیارت کروں گا اور اسے محبت کے ساتھ پڑھوں گا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا قرآن کریم ہر چیز کا زیور ہے، ہر چیز کا زیور ہے جو اسے خوبصورت بناتا ہے۔ قرآن کریم کا زیور اور اس کی خوبصورتی غلاف نہیں ہے، اچھی جلد نہیں ہے اور بڑی خوبصورت جگہ پر رکھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی خوبصورتی، اس کا زیور، اس میں جمال بندے کی خوبصورت آواز ہے۔ بندہ خوبصورت آواز میں، ہر کسی کو اپنی آواز اچھی لگتی ہے، آپ قرآن کریم کو لے کر کسی کونے میں بیٹھ کر خوبصورت آواز سے ذرا ترنم سے پڑھیں، کوشش کریں، اس کے بعد لطف لیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات کو پسند ہے، کیونکہ قرآن اور رمضان کا ایسے آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جس نے رمضان کی قدر کی اور قرآن کریم کی قدر کی، یہ دونوں بروز حشر بندے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ یہ رمضان کی برکات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہقی شریف کی حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور رمضان دونوں بندے کا ہاتھ پکڑ کر شفاعت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ یہ روزے کوئی عام بات نہیں، یہ رمضان آ گیا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ سارا کچھ جو تبدیلی ہے یہ ایسی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا رمضان آتا ہے تو پھر آواز آتی ہے اے شر کے چاہنے والے، اے شریر انسان اور شر کو پیدا کرنے والے چیزیں ساری کی ساری رک جاؤ، رک جاؤ، اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے، اور اے خیر کے چاہنے والے، اے نیکی کی طلب رکھنے والے، اپنے رب کریم کی ذات کی یاد میں رہنے والے، آگے بڑھ، آگے بڑھ، تیری لیے یہ مہینہ آ گیا ہے۔ تو یہ ساری آوازیں، وہ سارے اسباب، وہ ذرائع جنہوں نے ہمیں روکنا ہے قرآن کریم کی تلاوت سے، اللہ کی یاد سے، اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں جکڑ دیا ہے، شیاطین کو جکڑ کے رکھ دیا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے، تو اب صرف خیر ہی خیر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا یہ قرآن اور رمضان ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، جس نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا یہ دونوں اسے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور کوشش کیا ہوگی، یقول الصیام، اب یہ روزہ بندے کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، کہے گا اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفینی فی، اے اللہ میں روزہ ہوں، تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، میں تیرے اس بندے کے پاس گیا، جب گیا اس نے میرا استقبال کیا، اس نے میرا احترام کیا، اس نے میرے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا، اور صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا، اے باری لا اس نے مجھے راضی کیا، میں تیری بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں، تو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما دے۔ یہ روزہ ہے، روزہ بندے کا ہاتھ پکڑ اس وقت کیا شان ہوگا، اس وقت اندازہ ہوگا روزہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا قول قرآن، پھر قرآن آئے گا، قرآن ہاتھ پکڑے گا اللہ کی بارگاہ میں، منعتہ النوم باللیل فشفینی فی فشفعان۔ روزے نے کیا کہا، روزے نے کہا اے اللہ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا، میری سفارش قبول فرما۔ اور پھر قرآن کریم آ گیا، عرض کے باری لا سارا دن بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزوری آ گئی تھی، لاغر ہو گیا تھوڑا بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اے باری لا رات جب بیتی اور پھر مؤذن نے اذان دی اور مسجد جب آباد ہوئی، تیرا یہ بندہ میری محبت میں مجھے سننے کے لیے، مجھے پڑھنے کے لیے اپنے سارے کام چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ گیا، مسجد میں کھڑا ہو کر مجھے پڑھتا رہا، سنتا رہا، اے باری لا میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا فیشفعان، اللہ رب العزت کی ذات
روزے اور قرآن دونوں کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول فرما کر بندے کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہے قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق۔ اس لیے امت کو چاہیے اس قرآن کے ساتھ جڑے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، اسے سمجھے، اس کو پڑھے، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے بقا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا میں دنیا سے جب تشریف لے جاؤں گا اور لے کے جا رہا ہوں، میرے بعد اگر تم فتنوں کا شکار ہو جاؤ تو پھر کس طرف دیکھو گے؟ فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھا کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ الا وانی تارک فیکم ثقلین، فرمایا تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں، دو عظیم ترین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر میرے بعد کہیں فتنے اور فساد کی گھڑیاں آئیں تم نے کیسے بچنا ہے؟ فرمایا ایک چیز اللہ رب کی ذات کا کلام کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کے ساتھ مضبوطی سے تعلق پکڑنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمیں گمراہی سے جس چیز نے بچانا ہے، جس چیز نے فتنوں سے بچانا ہے، وہ قرآن کریم ہے اور رمضان مبارک ہے۔ اگر ہم رمضان میں اس کے ساتھ جڑ گئے تو بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز سے ان فتنوں سے نکلنے کا نسخہ اور علاج طلب کر لیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا تھا اے علی المرتضیٰ انا ستکون فتنہ، اے علی المرتضیٰ بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، لوگ اس کا شکار ہوں گے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اس کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایسے فتنے ہوں گے اور ایسی جناب کیفیات ہوں گی کہ بندہ صبح کو مسلمان ہوگا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو جناب مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فتنوں سے آگاہ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں فتنے بھی آئیں گے، لیکن یا رسول اللہ پھر کرم فرمائے نا، آپ ہمیں ان فتنوں سے نکلنے کا علاج بھی عطا فرما رہے ہیں۔ مل مخرج منہا، یا رسول اللہ وہ فتنے آئیں گے پھر ہم اس سے نکلیں گے کیسے، نکلنے کے راستے کیسے ہوں گے؟ یہ سوال کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ذات نے، میرے آقا کی ذات نے فرمایا ہاں علی المرتضیٰ میں ان فتنوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کیسی بیماریاں ہوں گی اور پھر ان بیماریوں کا علاج بھی جانتا ہوں۔ اگر تم نے ان فتنوں سے بچنا ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہوگی، اس کا دامن پکڑنا، اس کے پیچھے کھڑا ہو جانا، اس کو جناب اپنا پیشوا اور مقتدا بنانا، اپنا رہبر و رہنما بنانا، تم ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ رمضان میں قرآن سے جڑے، قرآن ہمیں فتنوں سے بچاتا ہے۔ جب کوئی فتنہ آئے، نئی بات آئے، پھر ہم کہاں جائیں؟ زمانے میں بڑی بڑی باتیں ملتی ہیں، جناب یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا، اور نئی باتوں کی طرف انسان لپکتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف آئیں، قرآن کو پڑھیں، اسے سوچیں، اس میں فنا ہونا ہے، پھر قرآن ہمیں ان فتنوں سے نکالے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ قرآن فتنوں سے نکالتا ہے، اور فتنوں سے نکال کر پھر تمہیں عروج اور کمال کی جناب سینوں پر چڑھا دیتا ہے۔ فرمایا جو قومیں قرآن کریم سے تعلق رکھتی ہیں وہی کمال پاتی ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات نے اسی کتاب کے ساتھ، اسی قرآن کریم کے ساتھ ایسے ایسے زمانے مسلمانوں کو دکھائے، وہ زمانے ایسے تھے جس میں اسلام بلندیوں کی طرف تھا، یہ قوم مسلمان عروج اور کمال کی طرف تھی، اور سارا زمانہ اس کے پاؤں میں جھکا ہوا تھا۔ وَيَدَعُ بِآخَرِينَ، اور پھر ڈرایا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، فرمایا جہاں عروج اور کمال کسی کتاب کے ساتھ جڑنے سے ملے گا، عروج اور کمال کی داستان، عروج اور کمال کی حقیقت اسی قرآن کریم کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ جب جب تم چھوڑو گے وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، جو قوم، جو خطہ، جو مسلمان، جو برادری، جو علاقہ قرآن کریم کو چھوڑے گا، اللہ رب العزت کی ذات اسے پستی میں ڈال دے گا۔ جہاں اللہ رب العزت کی ذات اسی قرآن کے ذریعے، اسی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے ساتھ عروج اور کمال کی دنیا دکھاتا ہے، ایک نئی داستان دکھاتا ہے، اسی طرح جو قومیں قرآن کریم کو چھوڑتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پستی میں ڈالتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جس نے پکڑا کیسے کیسے پکڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان کی کیسی شان بیان فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
زمانے میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں ہیں، جو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر کے بیٹھے ہیں۔ فرمایا یہی سب سے بہترین لوگ ہیں۔ زمانے میں اگر کوئی بہترین انسان دیکھنا ہے، عقل مند انسان دیکھنا ہے، اسے دیکھو جو قرآن سے جڑا ہوا ہے، ظاہری طور پر نہیں، صرف لفظوں کے ساتھ نہیں، وہ صرف پڑھ رہا ہے، وہ پڑھنے کے بعد پھر بھول جاتا ہے سب کچھ، نہیں، بلکہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس کے حلال کو حلال سمجھ رہا ہے اور حرام کو حرام سمجھ رہا ہے، یہ بہترین انسان ہے۔ اسی لیے ایسے ایسے لوگ اس زمانے میں آئے دوستوں بزرگوں، جنہوں نے قرآن کریم کے ساتھ جڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیسے قرآن والے لوگ جناب بنائے، کیسے سکھایا، اور سیکھنے والوں نے کمال کر دیا، کہاں تک پہنچے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان، قرآن کے ساتھ تعلق دیکھیے، آپ خود فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات نے سارے قرآن کے علوم اور سارے خزانے اللہ رب العزت کی ذات نے جمع فرما کر سورۃ فاتحہ کے اندر رکھ چھوڑے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے؟ اس بندے کا کمال نہیں ہے؟ اس بندے کی قرآن فہمی کا اندازہ لگائیے جسے پورا قرآن کریم پورے فاتحہ کے اندر سمجھ آ جاتا ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت کی ذات نے پھر اس سورہ فاتحہ کے سارے علوم اللہ رب العزت کی ذات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ چھوڑے ہیں۔ اور آگے بڑھے، یہ دیکھیے یہ کمال ہے، یہ ہے قرآن سے جڑنا۔ اسی لیے آج زمانہ ان کا نام لیتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا علی المرتضیٰ کی شان یہ ہے کہ اسے دیکھے گا، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ ہے قرآن سے جڑنا، جیسے اللہ رب العزت کی ذات بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت کی ذات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم اللہ رب العزت کی ذات نے بسم اللہ کی با کے اندر رکھ چھوڑے ہیں۔ اب دیکھیں سارے علوم، یہ قرآن فہمی ہے نا، مجھے اور آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ جناب اس با کے اندر جو نقطہ ہے کیوں ہے، یہ با کیوں ہے، اس با کا معنی کیا ہے، بسم اللہ کے معنی کیا ہے، سورہ فاتحہ کے معنی اور معرف کیا ہے، اور جاننے والے کہاں تک جا پہنچے۔ فرمایا ساری بسم اللہ کے علوم معرف سمندر کے سمندر اللہ رب العزت کی ذات نے بسم اللہ شریف کی با کے اندر رکھ چھوڑے ہیں۔ اور فرمایا پھر یہاں تک نہیں، یہ علم سیدنا علی المرتضیٰ کا علم ہے جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، وہ جو آگے بڑھ رہا ہے۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت کی ذات نے سارے علوم جو بسم اللہ کی با کے اندر رکھے تھے، اللہ رب العزت کی ذات نے وہ سارے علوم بسم اللہ کی با کے نقطے کے اندر رکھ چھوڑے ہیں۔ پھر آگے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا پھر اللہ رب العزت کی ذات نے کمال کیا، کرم فرمایا، وہ بسم اللہ شریف کا با کا جو نقطہ ہے وہ علی المرتضیٰ خود ہے۔ یہ ہے علم، یہ ہے قرآن سے جڑنا، یہ ہے قرآن فہمی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں لوگوں، جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب کریم کی ذات سے باتیں کروں، میں قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ یہ ہے اترنا، یہ قرآن میں، قرآن فہمی میں، قرآن میں اترنا، فنا ہونا۔ جو فنا ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات میں کیسے بقا دیتا ہے۔ فرمایا جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب کریم کی ذات سے باتیں کروں، میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے باتیں کرے، پھر میں قرآن کریم سنتا ہوں۔ سننے والا اپنے رب کریم کی ذات سے باتیں کر رہا ہے، پڑھنے والا اپنے رب کریم کی ذات سے باتیں کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کی ذات ملتی ہے، قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ملتی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ جسے اللہ مل گیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مل گیا، اسے اور کیا چاہیے؟ یہ قرآن فہمی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے پہلے لوگوں کا اور بعد والے لوگوں تمام کے علوم میرے پاس آ جائیں، اسے چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے، اسے چاہیے قرآن کریم پڑھے۔ یہ ہے قرآن میں فنا ہونا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جنگل سے گزر رہا ہوں اونٹ پر اور میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، میں قرآن کریم اٹھاؤں گا، اسے پڑھوں گا، اور اپنی رسی جنگل سے جو گم ہوئی ہے قرآن کریم سے اسے بھی نکال لوں گا۔ یہ ہے قرآن فہمی، یہ قرآن میں فنا ہونا۔ جو لوگ قرآن میں فنا ہوتے ہیں وہ قرآن کو اپنا پیشوا مقتدا بناتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ایسی بقا دیتا ہے۔ آج ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا دور عروج اور کمال کا تھا۔ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول میں نے سنائی تھی چند دن پہلے کہ وہ اسپین میں گزر رہے تھے گھوڑے پر، اتنے بڑے آدمی اور اتنا بڑا دماغ اس دنیا کا، جن کی باتوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ علماء نے لکھا وہ گزر رہے تھے گھوڑے پر، اور تیزی میں گھوڑا جب ٹھوکر کھا کر گرا ہے
اور لوگ لپکے ہیں آپ کی طرف، آپ کو اٹھایا اور پوچھا حضور خیریت تو ہے، کوئی چوٹ، کوئی مسئلہ، ایکسیڈنٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ کو دیکھا گیا کہ آپ آرام کے ساتھ جب گرے اٹھے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر مراقبے میں چلے گئے، مراقبے میں بیٹھے ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کیفیت ہے، آپ مراقبے میں چلے گئے؟ فرمایا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چوٹ نہیں آئی، پھر مراقبے میں کیوں ہے؟ فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں، قرآن کریم میں غور کر رہا ہوں کہ میرا گھوڑا جو پھسلا ہے، گرا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا قرآن فہمی ہے، یہ ہے قرآن سے تعلق۔ اس طرح قرآن میں فنا ہونا، جو قرآن میں فنا ہوتا ہے پھر کیسی بقا ملتی ہے۔ آج علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کام صرف ہمارے ہاں نہیں، یورپ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے قرآن سے تعلق۔ اور کہیں قرآن کریم کی جھلک، وہ قرآن کریم کی فہم، قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، قرآن سے محبت کہیں سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملتی ہے۔ بڑے بڑے علماء جب آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آج ہماری طرح قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی کہ صرف لفظوں کے ساتھ ہمارا تعلق بس جڑا ہوا ہے، بس لفظ پڑھ لیے جائے، سورہ یاسین پڑھ لی جائے اور سورۃ الرحمن پڑھ لی جائے، بس اتنا کافی ہے۔ اور ہمارا قرآن کریم کے ساتھ یہ تعلق بن گیا ہے بعض لوگوں کا، بڑے لوگ بھی ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ان لوگوں کا کہنا جناب جو صرف 5 روزہ تراویح پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، بس 5 روزہ پڑھ لیں، 10 روزہ پڑھ لیں، 15 روزہ تراویح پڑھ لیں، قرآن تو سن لیا ہے، یہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق رہ گیا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے غلاموں کو کہاں کھڑا کر رہے ہیں؟ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن فہمی دیکھی ہے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی اسی زمانے اسی دنیا کے رہنے والے، جو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ باتیں بھی ہے نا، اب یہ آج کل زمانے میں فتنے بھی تو ہیں کہ جناب یہ بابے، یہ فلاں، یہ کچھ نہیں کرتے۔ یہ بابا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسا بڑا محدث جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے اور آپ صرف ایک آیت پڑھتے ہیں اور ایک آیت مبارکہ کی 40 تفسیریں کرتے ہیں۔ آج بڑے سے بڑا عالم بھی 40 تفسیریں بیک وقت بیان کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اور 40 تفسیروں پر خود رکے، یہ نہیں کہا جناب میرا علم یہاں پر اختتام ہو گیا ہے، نہیں جناب، یہ بابے ہیں جنہیں قرآن سے اتنا شغف ہے، اتنا تعلق ہے کہ اس کے اندر فلاح ہو گئے، انہیں پتہ ہے، اور پھر ان کے ساتھ قرآن کریم باتیں کرتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک، تو جب میں نے عرض کیا علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں گم ہو گئے قرآن میں، اور سمجھ رہے ہیں کہ جناب اس کا سبب کیا ہے، میرا گھوڑا پھسلا سبب کیا ہے، کون سی غلطی ہوئی، قرآن سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور قرآن ہمیں خود اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنی طرف، جیسے وہ سبب ڈھونڈ رہے ہیں قرآن کریم کے اندر سے سبب ڈھونڈ رہے ہیں نا، ہم بھی سبب ڈھونڈیں نا اپنا۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم خود ہمیں پکارتا ہے۔ 17واں پارہ پہلا ہی صفحہ ہے، اور پہلے ہی صفحے کے پہلا رکوع کی آخری آیت بارکہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ قرآن کریم نے فرمایا اے قرآن کریم کے حامل جس کی طرف قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اے اللہ کے بندے، اس قرآن کریم میں تیری باتیں ہیں، تیرا ذکر ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے جو قرآن تمہاری طرف نازل کیا اس میں تمہاری باتیں ہیں۔ اب جس کی باتیں ہوں وہی نہ پڑھے، جس کی طرف خط آئے دوست کا وہ اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھ دے جناب، یہ کیسی دوستی ہے، یہ کیسا تعلق ہے، یہ کیسی مہربانی ہے جناب، اپنے دوست کی باتوں کو ایسے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے۔ کہ قرآن کریم ہماری طرف آیا دوست، ہماری ہدایت کے لیے آیا، ہم اس سے سرسری تعلق نہیں رکھ سکتے۔ آج امت مسلمہ کا جو یہ حال ہوا ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، قرآن سے تعلق توڑا ہوا ہے۔ بڑے بڑے یہودی پادری آج بھی قرآن کریم کے حافظ ہیں، اور وہ قرآن کریم سے یوں تعلق جوڑے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان جن کی طرف قرآن آیا، حاملین قرآن ہیں، جن کی جناب ایک ایک آیت پڑھنے پر اتنا ثواب رکھا ہوا ہے، وہ قرآن کریم سے دور ہیں۔ لہذا رمضان میں قرآن کریم سے تعلق مضبوط کیجیے، یہی قرآن کریم بروز قیامت ہمارا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ اپنے شیڈول بنائیں، جہاں اور کاموں کا شیڈول ہے، ہمارا کاروباری شیڈول ہے اور دیگر ملنے ملانے کی شیڈول ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا شیڈول آنا چاہیے۔ اپنے رمضان مبارک میں پورے دن کے شیڈول بنائیں۔ اوابین مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ہیں، میں نے ایک جگہ ایک ویڈیو دیکھی، وہاں جماعت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، پورا قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اس میں کتنے خوبصورت لوگ ہیں۔ یہ ہے رمضان مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانا۔
6 رکعت پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 6 رکعت تو زیادہ نہیں، کتنے منٹ لگیں گے انسان پڑھ، کوئی سورت پڑھ لیں نفل کی جناب نیت کر کے 2 رکعت پڑھ لیں، تہجد کا موقع مل گیا اس میں تہجد کا جناب فائدہ اٹھائیں، ذکر و اذکار، تسبیح و تعلیل، درود پاک، ایک پورا شیڈول بنا کر، تلاوت کلامی کا ایک پورا ایک شیڈول بنا کر اس طرح اس رمضان مبارک کو گزارنے کی کوشش کریں ہم، پھر ہم بھرپور فائدہ اٹھا پائیں گے، ورنہ تو پورے 11 مہینے اس طرح جناب گزرتے رہے، ہم بھی اسی طرح گزرتے رہیں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں اعتکاف کی صورتحال کے حوالے سے۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، انسان کٹ کے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں چلا جائے، پتہ نہیں کون سے موتی اور ہیرے جواہرات لے کر آئے، کون سا لفظ کی ذات کے ساتھ زمانہ پہلی امتوں کے لوگ اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، کاروبار چھوڑ کے غاروں میں چلے جاتے ہیں صرف تنہائی کے لیے کہ ہمارا رب ہو اور ہم اسے۔ اللہ عزت کی ذات نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات کو فرمایا اے میرے محبوب آپ کا غلام گھر نہ چھوڑے، بچے نہ چھوڑے، کاروبار نہ چھوڑے، کہیں نہ جائے، گھر میں رہے، تنہائی اختیار کرے۔ وہ لوگ جو غاروں میں جا کر مجھے تلاش کرتے تھے میں آپ کے غلام کو اپنے گھر میں مل جاؤں گا۔ اگر تنہائی میسر آ جائے اور پھر بیٹھ جائیں تو یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں، ذہن نہیں مل پاتا، انسان ہے جہاں چند لوگ بیٹھے گے خراب بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کے پیش نظر اس کو بہترین اور خوبصورت بنانے کے لیے تاکہ آنے والا جو مقصد لے کر آئے وہ اپنا مقصد پورا لے کر جائے، عمرے کے ثواب، حج کے ثواب، نوافل، اتنی بڑی دولت، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ لیکن اب انتظامیہ کی جانب سے یہ اعلان بھی ہے کہ تقریباً 24 سال عمر سے جو اوپر حضرات ہوں گے انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ آئیں اور اعتکاف کی سعادت حاصل کریں۔ باقی میں بھی جب مسجد میں آؤں نویت سنت الاعتکاف کی نیت ہے، جب تک بیٹھے رہیں گے ثواب ہی ثواب، رسم نہیں بنانا چاہیے، ہم رسموں میں آ گئے، الوداع پڑھنے کی رسم، اعتکاف کی رسم، رسموں سے نکلیں، حقیقت کی طرف آئیں تاکہ ہمارے دل بدلیں، ہمیں تقویٰ کی دولت نصیب ہو، روزے اور رمضان کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ جب ہم مقصد پا لیں گے تب رمضان مبارک ہمیں بھرپور فائدہ دے کر جائے گا۔ تو یہ عرض تھی انتظامیہ کی جانب سے کہ تقریباً جو عمر کے اعتبار سے 24 سال کے حضرات ہوں گے، اس میں جناب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی کو کاٹا نہیں گیا، بلکہ باقی حضرات آئیں اس طرح بعض نصیحت بھی سنیں اور ذکر الاذکار بھی کریں، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ ہمارے یہاں شبینہ بھی ہوتا ہے ساری رات الحمدللہ آخری عشرے میں، وفاد اور قرہ خوبصورت طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سماعت کریں، اعتکاف کی نیت میں آ کر بیٹھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی برکات نصیب فرمائے، اللہ عزت کی ذات رمضان مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔